تاریخ میں ایسی جنگیں بہت کم ملتی ہیں کہ جس میں ایک سپر پاور کو ایسی شکست ہو کہ 16,000 کا پورا قافلہ ہی تباہ ہو جائے۔ آخر پہلی اینگلو افغان وار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ سن 1839 عیسوی میں برطانیہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس وقت برطانیہ کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ روس وسطی ایشیا سے آگے بڑھ کر افغانستان کے ذریعے برطانوی ہندوستان کے لیے کوئی خطرہ نہ بن جائے۔ اس لیے برطانیہ نے افغانستان کے امیر دوست محمد خان کو اقتدار سے ہٹا کر اپنے حامی شاہ شجاع درانی کو ایک مرتبہ پھر تخت پر بٹھا دیا۔ شروع میں سب کچھ برطانیہ کے حق میں جا رہا تھا۔ کابل پر قبضہ بھی ہو گیا اور انگریزوں کو لگا کہ یہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے افغان عوام اور افغانی قبائلوں کی مزاحمت کو ہلکے میں لے لیا تھا۔ سن 1841 عیسوی میں کابل میں اچانک بغاوت پھوٹ پڑی۔ افغان مجاہدین نے برطانوی چھاؤنی کا محاصرہ کر لیا تھا اور پھر شدید مذاکرات کے بعد انگریزوں نے افغانستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جنوری 1842 عیسوی میں تقریباً 16,000 افراد، جن میں برطانوی فوجی، ہندوستانی سپاہی اور خواتین اور بچے بھی شامل تھے، انہوں نے کابل سے جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن برف سے ڈھکے پہاڑوں اور تنگ دروں میں افغان مجاہدین نے چھپ کر اس قافلے پر بہت سارے حملے کیے۔ شدید سردی، بھوک اور قبائلی افراد کے حملوں سے یہ قافلہ تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ روایت کے مطابق صرف ایک زخمی جلال آباد چھاؤنی میں پہنچنے میں کامیاب رہا اور اس کا نام تھا ولیم برائڈن۔ 16,000 کے قافلے میں صرف ایک انسان کا بچ کر زندہ پہنچنا یہ برطانوی تاریخ میں سب سے بڑی فوجی شکست تھی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ چند ماہ بعد برطانیہ نے ایک نئی فوج بھیجی جسے آرمی آف ریٹریبیوشن کہا جاتا ہے، اور اس فوج نے دوبارہ حملہ کر کے کابل پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ برطانوی قیدیوں کو آزاد کروایا، کابل کا سب سے بڑا بازار جلا دیا اور بہت سے باغیوں کو سزائیں دی۔ مگر اس سب کے باوجود برطانیہ نے اپنا قبضہ مستقل طور پر افغانستان میں نہیں جمایا اور اپنی فوج کو افغانستان سے واپس بلا لیا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ افغانستان پر حملہ کرنا اور کامیاب ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن افغانستان پر حکومت کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو پہلی اینگلو افغان وار نے یہ ثابت کیا کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی۔ یہی وہ جنگ تھی جس نے برطانوی حکومت کو افغانستان کی اصلیت سے پہلی مرتبہ روشناس کروایا۔